الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ عزیز طلبہ، گزشتہ درس میں ہم نے مبادیات سے متعلق مباحث اربعہ پر بحث کر لی ہے۔ آج کی اس مجلس میں بحث خامس حکم علم میراث پر گفتگو کرنی ہے۔ یاد رکھیں، ہر علاقے میں، ہر شہر میں، ہر بستی میں اتنے لوگوں کا علم فرائض کا جاننا اور اس میں مہارت تامہ کا حاصل کرنا فرض کفایہ ہے کہ اس کے ذریعے وہاں کے لوگ اپنی میراث، اپنے ترکے کو شرعی وارثین جو مستحقین میراث کہلاتے ہیں ان کے مابین تقسیم کروانے کے لیے ان کی مدد حاصل کر سکیں اور یہ ان کی مدد کر سکیں۔ لہٰذا علم میراث کا سیکھنا اور سکھانا اس حد تک تو فرض کفایہ ہے کہ علاقے کے مسلمانوں کی ضرورت اس علم کے پلیٹ فارم پر پوری ہو جائے۔ اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہمیں اپنی برادری میں، اپنے خاندان میں اور اپنے علاقے کے اندر وراثت کو نافذ کرنے کی بھی فکریں کرنی چاہیے، کیونکہ ہم نکاح، شادی بیاہ کے موقع پر لاکھوں روپے کا جہیز کا انتظام کرتے ہیں اور مختلف قسم کی رسومات جو اسلامی رسومات کے خلاف ہوتی ہے اس میں بھی لاکھوں روپیہ ہم صرف کر دیتے ہیں، جس میں اللہ کی ناراضگی ہی ہم مول لیتے ہیں۔ اور وراثت ایک اتنا اہم مسئلہ ہے کہ کتاب اللہ نے صاف اعلان کر دیا، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ لہٰذا ہم علماء کرام کو نہ صرف یہ علم پڑھنا اور پڑھانا چاہیے بلکہ اس میں مہارت تامہ حاصل کر کے اپنے علاقے اور اپنے بستی، اپنے شہر اور اپنے خاندان میں علم میراث کی روشنی میں تقسیم میراث کو رائج کرنا چاہیے۔ بحث سادس، استمداد من العلوم الثلاثہ۔ اس علم شریف میں، اس فن شریف میں کتاب اللہ، سنت رسول اللہ اور اجماع امت سے مدد لی گئی ہے۔ ویسے تو وراثت کے سارے مسائل کی تمام تفصیلات اللہ رب العزت نے کتاب اللہ میں نازل فرما دی۔ صرف دادی اور نانی کا مسئلہ کہ ان میں سے نانی کا مسئلہ حضرت مغیرہ اور ابن سلمہ رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت سے سنت میں موجود ہے، اور دادی کا مسئلہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد مبارک میں باجماع صحابہ ثابت ہوا۔ لہٰذا اس فن کے اندر قیاس کا کوئی دخل نہیں ہے، ولا مدخل ہاں ہونا القیاس، قیاس کا یہاں کوئی دخل نہیں ہے۔ اسی کو بنیاد بنا کر میں کہتا ہوں کہ اس علم کو سیکھنا اور سکھانا انتہائی درجہ آسان ہے، اور اس کی دلیل یہی ہے کہ یہاں قیاس کو کوئی دخل نہیں ہے، اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے کہ جس فن کے اندر قیاس کو دخل ہو، جس فن میں قیاس کی ضرورت پڑے وہ فن مشکل ہو جاتا ہے، اور علم میراث کے اندر قیاس کو کوئی دخل ہی نہیں ہے۔ جتنے مسائل ہیں وہ عبارت النص کے اندر کتاب اللہ سنت میں موجود ہیں، اجماع کے اندر وہ موجود ہیں۔ لہٰذا اس فن کے سیکھنے اور سکھانے سے گھبرانا نہیں چاہیے، گریز نہیں کرنا چاہیے، اپنے آپ کو بچانا نہیں چاہیے، اور یہ کہہ کر کے یہ فن بہت مشکل ہے اپنا دامن نہیں چھڑانا چاہیے، بلکہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر اترتے ہوئے ہمیں اس فن کے اندر دلچسپی لینا ضروری ہے کہ آپ نے پیشن گوئی دی ہے، وَهُوَ أَوَّلُ شَيْءٍ يُنزَعُ مِنْ أُمَّتِي، کہ میری امت سے سب سے پہلا جو فن اٹھایا جائے گا وہ علم میراث ہوگا۔ لہٰذا اس کی طرف بہت زیادہ ہم علماء کرام کو دھیان دینے کی ضرورت ہے، طلبہ عظام کو دھیان دے کر پڑھنے کی ضرورت ہے۔ بحث سابع، مقام علم فرائض۔ اس فن شریف اور اس علم شریف کی اہمیت و عظمت کا اندازہ آپ اس بات سے بخوبی لگا سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے سارے احکامات شرعیہ کو اجمالاً بیان کیا اور اس کی تفصیلات مخبر صادق خیر الورا سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دی۔ لیکن جب باری آئی علم میراث کی
تو اللہ رب العزت نے علم میراث کو اجمالاً نہیں بیان کیا بلکہ اسے تفصیلاً بیان کیا. خود ہی اس کے سارے جزئیات کو، سارے مسائل کو اللہ رب العزت نے تفصیل کے ساتھ میں کتاب اللہ کے اندر نازل فرمایا. نیز جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فن کے سیکھنے اور سکھانے کی ترغیب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا: تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإنه نصف العلم وهو ينسى وهو اول شيء ينزع من امتی. کہ علم فرائض کو سیکھو اور دوسروں کو سکھاؤ، کیونکہ یہ آدھا علم ہے اور یہ علم بھلا دیا جائے گا. میری امت سے سب سے پہلے اس علم کو اٹھایا جائے گا. چنانچہ حضرات محدثین میں دو گروہ ہو گئے، ایک متقدمین کا گروہ اور ایک متاخرین کا گروہ. متقدمین کا گروہ فَإِنَّهُ نِصْفُ الْعِلْمِ کے سلسلے میں یہ کہتا ہے کہ ہمیں نہیں معلوم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فن شریف کو، اس علم شریف کو نصف العلم کیوں کہا. بس آپ نے کہہ دیا، ہم بلا کسی تعویل اور تعلیل کے اتنا جانتے ہیں اور اس پر یقین رکھتے ہیں کہ یہ علم آدھا علم ہے، اس کی تعویلات میں ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن محدثین کا جو دوسرا گروہ ہے جسے متاخرین کہا جاتا ہے، انہوں نے نصف العلم کی تعویلات کی ہیں. ان میں سے چند تعویلات ہم آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں جس سے مزید اس علم شریف اور فن شریف کی عظمت واضح ہو جائے گی. چنانچہ سب سے پہلی تعویل یہ ذکر کرتے ہیں کہ انسان حیات اور ممات سے متصل ہے. اس کے اوپر ایک لمحہ حیات کا آتا ہے اور ایک لمحہ اس پر ممات کا آتا ہے. جتنے بھی احکامات شرعیہ ہیں وہ سارے کے سارے متعلق ہوتے ہیں انسان کے حیات کے ساتھ. وضو کے مسائل حیات سے متعلق ہیں، نماز کے مسائل حیات سے متعلق ہیں، نکاح طلاق کے مسائل حیات سے متعلق ہیں، جمعہ کے مسائل حیات سے متعلق ہیں، زکوٰۃ حج کے مسائل حیات سے متعلق ہیں. غرض یہ ہے کہ جتنے بھی احکامات شرعیہ ہیں ان کا تعلق انسان کی زندگی اور حیات سے ہے. صرف ایک حکم شرعی جسے ہم حکم میراث کہتے ہیں، اس کا تعلق انسان کے ممات اور موت سے ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّهُ نِصْفُ الْعِلْمِ کہ یہ آدھا علم ہے. اسی طریقے سے دوسری تعویل یہ کی گئی ہے کہ سبب ملک کی دو قسمیں ہیں. آپ نے فقہ کی کتاب میں پڑھ لیا ہے. نمبر ایک اختیاری، جیسے بیع و شراء کے ذریعے ہم کسی چیز کے مالک بنتے ہیں اور کسی چیز کا دوسرے کو مالک بنا دیتے ہیں. تو یہ اپنے اختیار سے ہم کسی شے کو اپنی ملکیت میں داخل کرتے ہیں، اپنے اختیار سے ہم کسی شے کو اپنی ملکیت سے باہر نکال دیتے ہیں. تو جتنے بھی اشیاء انسان کی ملکیت میں آتی ہے، چاہے وہ شراء کے طور پر ہو، چاہے وہ ہدیے کے پلیٹ فارم سے ہو، چاہے وہ صدقے کے پلیٹ فارم سے ہو، چاہے وہ عطیے کے پلیٹ فارم سے ہو، یہ انسان کے اپنے اختیار سے اس کی ملکیت میں آتی ہے. صرف وہ جائیداد، وہ اموال جو میراث کے پلیٹ فارم سے ورثہ کو ملتا ہے، اس میں ان کا کوئی دخل نہیں ہوتا ہے. یعنی یہ سبب ملک اضطراری ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فن شریف کو نصف العلم کہا. تیسری تعویل محدثین نے یہ بیان کی ہے کہ جتنے بھی احکامات ہیں ان کے جزئیات محدود ہیں، وہ ایک حد تک آ کر محدود ہو جاتے ہیں. لیکن علم میراث کے جزئیات کثیر در کثیر اتنے ہیں کہ اگر اسے پھیلا دیا جائے تو یہ اکیلا علم تمام احکامات شرعیہ کے جزئیات کے مساوی یعنی برابر ہو جائے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فن شریف کو نصف علم کہہ دیا. نیز چوتھی تعویل یہ کی گئی ہے کہ جتنے بھی احکامات شرعیہ ہیں ان میں سے بعض احکام کتاب اللہ سے، کچھ سنت سے، کچھ اجماع سے اور کچھ قیاس سے ثابت ہیں. لیکن صرف ایک حکم میراث ہے جو تمام کا تمام کتاب اللہ میں، کچھ ہی سنت اور اجماع سے ثابت ہے. یعنی یہاں علم میراث کا کوئی بھی حکم قیاس سے ثابت نہیں ہے، کیونکہ یہاں قیاس کو دخل ہی نہیں ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس فن شریف اور علم شریف کو نصف العلم کہہ دیا۔ یہ آپ کے سامنے 7ویں بحث مکمل ہوئی۔ بحث ثامن تدوین علم فرائض۔ اس فن کی عظمت و اہمیت کے پیش نظر زمانہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے اس فن کے سیکھنے اور سکھانے میں صحابہ کرام ہمہ مصروف رہتے تھے۔ چنانچہ وہ صحابہ کرام جنہوں نے اس فن میں مہارت تامہ حاصل کی وہ خلفائے اربعہ، خلفائے راشدین، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہم، اسی طریقے سے حضرت زید ابن ثابت، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہما وغیرہ ہیں جنہوں نے عہد رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں اس فن کو اتنے اچھے انداز میں سیکھا کہ یہ لوگ اس فن کے ماہر جانے جاتے تھے۔ صحابہ کرام کے بعد تابعین نے اس فن کو سیکھا، اور نہ صرف سیکھا بلکہ اس کی تنقیح کی، اس کی توضیح کی۔ پھر جب ائمہ اربعہ کا زمانہ آیا تو ائمہ اربعہ نے اس فن کو جزئیات فقہیہ کے اندر شامل کیا۔ خصوصاً فقہائے حنفیہ نے علم میراث کو فقہ کا جزو لا ينفک قرار دیا، لہٰذا علم فقہ کی کتاب میں باقاعدہ علم میراث کے لیے انہوں نے جگہ چھوڑی کتاب الفرائض کے نام سے، اور اس کے تحت اس کے جزئیات کو جمع کیا اور اس کی جتنے بھی مسائل تھے اس کو اہمیت دیتے ہوئے کتاب کے لیے اسے جزو لا ينفک بنا دیا۔ بعض حضرات کا یہ ماننا ہے کہ علم فرائض چونکہ علم فقہ کا ایک شعبہ ہے، چنانچہ فقہ کی تدوین کا جو زمانہ ہے وہی زمانہ علم فرائض کے تدوین کا ہے، اور یہ بات قرین قیاس سے ہم آہنگ بھی ہے، کیونکہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں فرائض ابن ابی لیلہ کا ثبوت ملتا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت امام مالک اور امام شافعی رحمہم اللہ کے اصحاب میں کتاب ابی ثور اور کتاب الکرابیسی کا تذکرہ ملتا ہے۔ ان میں سب سے زیادہ مبسوط جو کتاب ہے وہ حضرت محمد ابن مروزی کی ہے۔ وہ خود فرماتے ہیں کتابنا فی الفرائض یزید علی 1000 ورقۃ، کہ علم فرائض میں جو میری کتاب ہے وہ 1000 صفحے سے بھی زائد ہے۔ اسی طرح اور بھی بہت سارے علماء نے اپنے اپنے دور کے اندر علم فرائض کی خدمات کو انجام دیتے ہوئے بہت ساری کتاب کی تصنیف فرمائی۔ انہی کتابوں میں سے السراجی فی علم المیراث جو علامہ سجاوندی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، ایک شہرۂ آفاق کتاب ہے جو درس نظامی کے اندر شروع سے اب تک داخل نصاب ہے اور بڑی جامع اور مانع کتاب ہے۔ لہٰذا اس کتاب کی یہ اہمیت کا اندازہ ہم بحث عاشر کے اندر انشاءاللہ مزید لگائیں گے۔ بحث تاسع تاریخ علم فرائض۔ زمانے جاہلیت میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے سے پہلے کفار مکہ، مشرکین مکہ، قریش مکہ کے مابین یہ رسم و رواج تھا علم میراث کے تعلق سے کہ وراثت صرف مردوں کو دینی ہے، عورتوں کو وراثت نہیں ملے گی، بچوں کو نہیں ملے گی، بوڑھوں کو نہیں ملے گی، مریضوں اور اپاہجوں کو نہیں ملے گی، صرف وراثت ان لوگوں کو دی جائے گی جو جنگ کے قابل ہوں گے۔ ظاہر سی بات ہے یہ کمزور، بے سہارا، مجبور لوگ جب وراثت نہیں پاتے تھے تو وراثت کے نہ پانے کی وجہ سے ان کی زندگیاں تنگ ہو جاتی تھی، اور یہ آہو بکا کے ساتھ میں فریادیں کرتے تھے جس سے عرش الہی ہل جاتا تھا۔ چنانچہ زمانے جاہلیت میں جو علاقۂ میراث تھے، اسباب میراث تھے، وہ 3 تھے۔ نمبر 1 علاقۂ نسب، خونی رشتہ داری کی بنیاد پر ایک دوسروں کو وراثت دی جاتی تھی، لیکن انہی کو دی جاتی تھی جو اقویاء ہوتے تھے، رجال میں سے ہوتے تھے۔ جو عورتیں ہوتی تھیں، بچے ہوتے تھے، کمزور ہوتے تھے مردوں میں سے، ان کو وراثت نہیں دی جاتی تھی۔ نمبر 2 علاقۂ موالات، یہ ایک قسم کا معاہدہ ہوتا تھا جس کی بنیاد پر وراثت دی جاتی تھی کہ 2 اجنبی لوگ باہم بیٹھ کر یہ معاہدہ طے کرتے تھے
کہ ہم ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے راحت میں، آرام میں، غم میں. لہٰذا اگر ان میں سے کسی ایک سے کوئی موجب دیت بات صادر ہوگی تو پینلٹی دوسرا بھرے گا، اور اگر ان دونوں میں سے کوئی پہلے مر گیا تو وہ مورث بنے گا، اور جو زندہ ہوگا وہ اس کی پراپرٹی میں سے حصہ لے گا. یہ عقد موالات کی بنیاد پر زمانے جاہلیت کے اندر وراثت جاری ہوتی تھی. یہ دوسرا علاقہ تھا. تیسرا علاقہ تبنی یعنی لے پالک، کسی کو منہ بولا اپنا بیٹا بنا لینا، اس کی بنیاد پر بھی وراثت جاری ہوتی تھی. جب اللہ رب العزت نے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور آپ کو نبی اور رسول بنا کر بھیجا تو اللہ رب العزت نے اس صیغہ میراث کی بالکلیہ اصلاح کرنی چاہیے. چنانچہ ابتدائے اسلام میں علاقہ میراث یہی تینوں سمجھے جاتے تھے، اور اس کے بعد جب ہجرت فرض ہوئی تو حضرات مہاجرین اور انصار کے مابین آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھائی چارہ اور مواخات کروایا تھا، صحابہ اس مواخات کو بھی سبب ارث سمجھنے لگے. لہٰذا وہ تین اور یہ چوتھا، یعنی یہ چوتھا علاقہ میراث ہوا جو اسلام میں زائد ہوا. پھر آگے چل کر وصیت کو فرض کر دیا گیا تو وصیت کی بنیاد پر بھی وراثت جاری ہونے لگی. یہ پانچواں علاقہ ہوا. لیکن اللہ رب العزت نے اس صیغہ میراث کی بالکلیہ اصلاح کرنی چاہی تو اللہ رب العزت نے عادات انسان کا خیال کیا کہ یک بارگی وراثت کے سارے احکام کو نازل نہیں کیا، بلکہ اس کے لیے ایک ایسا حسین اسلوب اختیار فرمایا جس کے ذریعے ذہن انسانی پر یہ حکم کو قبول کرنا باعث مشقت بھی نہ تھا، اور اس نے بہت آسانی کے ساتھ میں اس حکم کو قبول کر لیا. وہ ایک واقعہ اور حادثہ رونما ہوا، اور وہ واقعہ یہ ہوا کہ صحابی جلیل حضرت اوس ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا. انہوں نے اپنے پسماندگان میں اپنی بیوی مسمات ام کجا اور 3 بیٹیاں، اور ایک روایت کے مطابق 2 بیٹیاں، اور ایک روایت کے مطابق 2 بیٹیاں اور ایک بیٹے کو چھوڑا. رسم جاہلیت کے اوپر چلتے ہوئے ان کے کارپردازوں نے، ان کے اولیاء نے، ان کے ورثہ نے سارا مال بچیوں کے چچا خالد اور عرفوتا کو دے دیا، اور ان کو کچھ بھی نہیں دیا. ان کو روتا اور بلبلاتا ہوا چھوڑ دیا. ظاہر سی بات ہے ان بے سہارا لوگوں کے لیے سہارے کی اگر کوئی جگہ تھی تو وہ دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم. چنانچہ یہ روتی ہوئی اپنی بچیوں کو لے کر جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، اور انہوں نے اپنا دکھڑا سنایا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بیوہ ہو گئی، یہ میری بچیاں ہیں، یتیم ہو گئی، اور میرے شوہر نے جو جائیداد املاک اور اموال چھوڑے تھے اس پر ان کے چچاؤں نے، دیگر رشتہ داروں نے قبضہ کر لیا، اور ہمیں ایک دھڑی بھی نہیں دیا، ہمیں یوں ہی روتا بلبلاتا ہوا چھوڑ دیا. اب ہمارے لیے کیا بنے گا؟ اللہ رب العزت نے اس واقعے اور حادثے کی بنیاد پر آیت کریمہ کا نزول فرمایا. للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر، کہ جس طریقے سے میراث میں مردوں کا حق ہے ایسے ہی وراثت کے اندر عورتوں کا بھی حق ہے. اللہ رب العزت نے وراثت کی تمہید ہی یہیں سے باندھی. جو لوگ اسلام پر شدت پسندی کا دعویٰ کرتے ہیں، جو لوگ اسلام پر ظلم و جور کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کو اپنا دماغ کھول کر یہ آیت کریمہ سننا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے صیغہ میراث کی تمہید ہی یہیں سے باندھی، اور ذہن بنایا کہ صرف وراثت میں مردوں کا حق نہیں، بلکہ وراثت میں جیسے مردوں کو حقوق دیے جاتے ہیں ایسے وراثت میں عورتوں کو بھی حقوق دیے جاتے ہیں. وہ جو ایک ظلم رسم جاہلیت کے طور پر چلتی آ رہی تھی جس میں عورتوں کو وراثت نہیں دیا جاتا تھا، حقوق نہیں دیے جاتے تھے، اللہ رب العزت نے اس رسم جاہلیت کو اس آیت کریمہ سے، اس آیت پاک سے ختم کیا، اور اسلام کے ماننے والوں کو یہ میسج دیا کہ اب یہ ظلم نہیں چلے گا. لہٰذا اسلام ظلم کو ختم کرنے کے لیے آیا ہے، اسلام عدل کو پھیلانے کے لیے آیا ہے، اسلام لوگوں کے مابین امن شانتی کو پیدا کرنے کے لیے آیا ہے. اسلام نے نہ کبھی فساد کو پسند کیا ہے اور نہ کبھی فساد کو برداشت کرے گا. چنانچہ یہ شان نزول جو میں نے آپ حضرات کے سامنے سنایا، یہ ابن کثیر کے حوالے سے اور اسی طرح روح المعانی کے حوالے سے،
اللہ رب العزت نے جب یہ آیت کریمہ نازل کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام کجہ اور ان کی دونوں بیٹیوں کو تسلی دی اور ان کے رشتہ داروں کو بلایا اور کہہ دیا کہ ان کے شوہر نے جتنا بھی ترکہ چھوڑا ہے وہ بعین ہی محفوظ رکھو، ان میں سے ایک حبہ بھی کوئی استعمال نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ رب العزت نے حکم نازل فرما دیا کہ مردوں کا بھی حصہ ہے اور عورتوں کا بھی حصہ ہے، لہٰذا جب یہ حصے متعین نہیں ہو جائیں گے اس وقت تک تمہیں یہ بعینی ترکے کو محفوظ رکھنا ہے، اور ان کو اطمینان دلایا کہ تمہیں ملے گا، لیکن وہ حصے کیا ہوں گے، وہ مقداریں کیا ہوں گی، اللہ رب العزت نے ابھی اس کی کوئی تفصیل نازل نہیں کی ہے، تم مطمئن رہو، یہ کہہ کر آپ نے انہیں دلاسا دلا کر روانہ کر دیا۔ کچھ عرصے کے بعد ایک انصاری صحابی حضرت سعد ابن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ جنگ احد کے اندر 12 زخم کھا کر شہید ہوئے۔ انہوں نے بھی اپنے پیچھے اپنی بیوی اور 2 بیٹیوں کو چھوڑا، چنانچہ رسم جاہلیت کے اعتبار سے ان کی بھی پراپرٹی ان کے کار پردازوں اور اولیاء نے لے لی، وہ بھی روتی اور بلبلاتی ہوئی دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں تشریف لائیں اور انہوں نے اپنا دکھڑا سنایا۔ اللہ رب العزت نے اس دوسرے حادثے اور واقعے کی بنیاد پر اب یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین الی آخر الرکوع مکمل تفصیلات جو میراث کی تھی وہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل فرما دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کیسز جو آپ کے پاس آئے تھے، دونوں مقدمات جو آپ کے پاس آئے تھے، سعد ابن ربیع کی بیوی کا مقدمہ، اوس ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی کا مقدمہ، دونوں کو ان کے رشتہ داروں کے ساتھ میں بلایا اور آپ نے اپنے دست مبارک سے ان دونوں کے ترکے کو علی حسب قواعد الشرعیہ جو کتاب اللہ میں نازل کر دیا گیا تھا اس کی روشنی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ان کے حقوق دیے، اور آپ نے اس وقت ارشاد فرمایا کہ ان اللہ قد اعطى كل ذی حق حقہ الا فلا وصیۃ لوارث، کہ اللہ رب العزت نے ہر صاحب حق کے حق کو خود متعین کر دیا ہے، خود دے دیا ہے، لہٰذا اب کوئی مورث مرنے سے پہلے اپنے کسی وارث کے لیے وصیت نہیں کر سکتا۔ اس طریقے سے اس صیغہ میراث کی مکمل طور پر اصلاح ہو گئی، اور اسلام نے علاقہ میراث 3 بیان کر دیا۔ نمبر 1 نسب کی بنیاد پر وراثت ملے گی، نمبر 2 زوجیت کی بنیاد پر وراثت ملے گی، اور نمبر 3 ولا یعنی ولاء العتاقہ اور ولاء الموالات کی بنیاد پر وراثت ملے گی۔ عزیز طلبہ، یہ 8ویں بحث ہے، بحث ثامن ہے، بحث تاسع ہے جو آپ کے سامنے مکمل ہوئی۔ اب ہم آخری بحث کی طرف چلتے ہیں، بحث عاشر، مصنف و مصنف کے احوال۔ فن میراث کی اہم ترین کتاب جو مسائل میراث کو بڑے جامع انداز میں بیان کرتی ہے وہ ہے السراجی فی علم المیراث۔ اس کی اہمیت کا اندازہ آپ کو اس بات سے لگ جائے گا کہ بڑے بڑے علماء کبار نے اس کو متن بنا کر شروحات تصنیف فرمائی ہے۔ صاحب کشف الظنون نے 20 سے زائد شروحات کا تذکرہ کیا ہے، اور اس کی شرح لکھنے والے کوئی معمولی لوگ نہیں تھے۔ علامہ سید شریف جرجانی رحمۃ اللہ علیہ جیسا عالم جلیل، بحر زخار علامہ جیسے لوگوں نے اس کی شروحات کی تصنیف فرمائی ہے، اور یہ کتاب اتنی جامع ہے کہ جامعیت کا اندازہ اس سے بھی لگے گا کہ نہایت مختصر ہے، لیکن اپنے صفت اختصار کے ساتھ میں وہ ناقص نہیں ہے بلکہ وہ کامل ہے۔ باریک باریک اور لطائف اشارات پر یہ کتاب مبنی ہے۔ وہ انشاءاللہ کتاب کا جب درس آگے بڑھے گا تو آپ اس کے عبارت کے حقائق سے انشاءاللہ خوب واقف ہوں گے۔ بہرحال یہ کتاب اپنے آپ کے اندر بڑی جامع ہے، اور اس کی جامعیت کا اندازہ تیسرے طریقے سے آپ یہ لگا سکتے ہیں کہ درس نظامی کے اندر باقاعدہ یہ داخل رہی شروع سے لے کر اب تک۔ جہاں تک بات مصنف رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، مصنف رحمۃ اللہ علیہ کا نام محمد ہے، والد محترم کا نام محمود ہے، دادا کا نام عبد الرشید ہے، کنیت ابو الطاہر ہے، لقب سراج الدین ہے۔ سجاوندی آپ کو کہا جاتا ہے کیونکہ سجاوند ایک شہر کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، اور اسی گاؤں اور شہر کے آپ رہنے والے تھے، لہٰذا اسی کی طرف منسوب کرتے ہوئے آپ کو سجاوندی کہا جاتا ہے۔ حنفی کہا جاتا ہے کیونکہ آپ حنفی المسلک کے ماننے والے تھے۔ آپ کے ولادت اور وفات کا ذکر صاحب کشف الظنون نے
کر کے اس کو بیاض چھوڑ دیا ہے، اس کو لکھا نہیں ہے، اور نہ ہی معلوم پڑتا ہے کہ آپ کی ولادت کب ہوئی اور آپ کا انتقال کب ہوا۔ البتہ ہم ایک قیاس لگا سکتے ہیں کہ سب سے پہلی جو سراجی کی شرح لکھی گئی وہ ابو الحسن صنعانی نے لکھی، یہ 358 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ اس سے ہم قیاس لگا سکتے ہیں کہ یہ 4تھی صدی کے عالم جلیل تھے، کیونکہ یہ سب سے پہلی شرح ہے جو سراجی کی لکھی گئی۔ ظاہر سی بات ہے متن پہلے ہوگی اور شرح بعد میں ہوگی، اور شارح جو لکھنے والے ہیں ابو الحسن الصنعانی، ان کا انتقال 358 میں ہوا۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ 4تھی صدی کے عالم جلیل تھے، بڑے ماہر تھے، فراز تھے، اور اتنے زبردست آپ ماہر میراث تھے کہ انشاءاللہ آپ اس کا اندازہ ان کی عبارتوں سے لگائیں گے، اس کے تمام لطائف اور نکات اور اس کے معارف اور حکم کی طرف انشاءاللہ ہم آپ کو لے کر چلیں گے۔ یہ مبادیات پر جو مباحث عشرہ تھے بحمد اللہ وہ مکمل ہوئے۔ اب انشاءاللہ آئندہ کل سے ہم باقاعدہ کتاب کا آغاز کر دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔